بقرہ کے فضائل میں ایک بڑی اہم بات ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کا رقم یعنی حدیث کا نمبر جو ہے 780 ہے۔ 780 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت و بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہاں پر صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، اس کا معنی یہ کیا صحابی رسول نے۔ میں آپ کو کسی بابے کے کسی عامل کی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ جیسے آج ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، جی جادو ہو گیا تو ٹونو ہو گیا تو تعویذ ہو گیا تو گنڈے ہو گئے، روزی بند ہو گئی ہے، پتہ نہیں برکت نہیں رہی، گھر میں فلاں معاملہ ہو گیا، دشمن کا ڈر ہے تو خوف ہے تو فلاں ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اہل باطل اس آدمی پر یا اس صورت پر قابو نہیں پا سکتے، تو اس سے مراد جادوگر ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی رہے گی اس گھر میں جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب جادو کا نہیں ہوگا تو تعویذ گھنٹوں کا کہاں سے ہوگا؟ جادو تو اوپر درجے کی چیز ہے۔ تو اس بات کو جو ہے آپ اپنے پلے سے باندھ لیجئے، کوشش کیا کریں کہ سورہ بقرہ کو کم از کم ہفتے میں 2 دن پڑھ لیا کریں، چونکہ 3 دن تک شیطان وہاں نہیں آتا، نہ شیطان کا عمل آتا ہے، اور یہ سارے عملیات شیطانی ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے، اہل ایمان کو تنگ کیا جائے یا اہل کفر کو ان چیزوں کے ذریعے سے تنگ کیا جائے، تو یہ ہے تو شیطانی عمل ہے۔ تو اس کا آپ اپنا ایک وظیفہ بنا لیجئے کہ کوشش کیجئے کہ سورہ بقرہ کو گھر میں 2 دفعہ ہفتے میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ کو سنام القرآن اور ضربۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ضربہ یہ عربی زبان کے لفظ ہے، اس کا معنی ہے اعلیٰ اور افضل چیز، یعنی پورے قرآن کی افضل ترین سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ۔ پورے قرآن کی افضل ترین سورت جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ اور اب اس کے کچھ مجربات عرض کر دوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اس کا ایک اہم مضمون عرض کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اہم مضامین، ایک عام جو مجرب جو بزرگوں کا ہے وہ عرض کر دوں۔ بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی کو کسی طرح کی بھی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی مسئلہ اس کو درپیش ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ شریف پڑھے، اور پھر اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سورہ بقرہ کا واسطہ دے کر عرض کرے کہ مولا میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میرا کام یا رب العالمین تیری ذات کرے گی۔ فرمایا کہ اس کا وہ مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ۔ اس میں چھوٹ بھی ہے، اب بہت سارے لوگ سنتے ہیں ہمارے بالخصوص پاکستان کے اندر قرآن پڑھنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہہ دو 10 دفعہ یا 11 دفعہ یا 21 دفعہ یا 41 دفعہ، لوگ کہتے ہیں لے بھائی یہ کیا ہوگا، یہ کون پڑھے گا؟ دنیا جان کے گانے دن کو گانے کا کہہ دو، قوالیاں گانے کا کہہ دو، پڑھنے کا کہہ دو، پڑھتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کا کہہ دو، پیر کو بھی چپ لگ جائے گی، اس کے مرید کو بھی چپ لگ جائے گی۔ پیر مرید پورا دن ڈانس کرتے رہیں گے، آج کل تو ایسے پیر پیدا ہو گیا، مرید پیروں کے سامنے بانگڑے ڈال ڈال کے دکھاتے رہیں گے، ان کو کہیں گے یار ذرا 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یار، تو ان کو جو ہے صاحب سن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیروں سے بھی ہمیں نجات میں رکھے اور ایسے مریدوں سے بھی ہمیں نجات میں رکھے۔ اس کے فضائل اور بہت سارے ہیں، بس وہ اب میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا